نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے 99 نام ہے، ان میں سے اللہ کا ایک نام ذاتی ہے، باقی سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام صرف اور صرف اللہ ایک ہے اور باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی صفات ہیں، جو صفات اس رب میں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کے 99 میں سے ایک نام ذاتی اللہ ہے اور باقی تمام نام اس کی صفات پر مشتمل ہیں۔ یہ اس رب میں کون کون سی صفات موجود ہیں، جیسا کہ الرحمن، یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑا مہربان، اتنا مہربان کہ کوئی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے پھر بھی وہ اپنی نعمتوں سے اسے ضرور نوازتا ہے، جیسا کہ کافر ہو یا مشرک ہو، حالانکہ وہ اپنے رب پر ایمان نہیں لاتا جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جو ان کا حقیقی مالک اور خالق ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ اس کی نعمتیں کھا کر بھی اس کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ایک لقمہ بھی ان کو کھانے کو نہ دے، ان کو بھوکا مار دے، لیکن اس کی یہ صفت ہے الرحمن کہ وہ بڑا مہربان ہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے ساتھ شرک کرنے والوں پر عذاب نازل کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور انہیں کسی بات پر نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ اس کی صفات ہے کہ وہ رحمان ہے، اور وہ انہیں کسی بات پر نہیں پکڑتا، اس لیے اس نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی پکڑ روز محشر میں ہوگی اور مرنے کے بعد ہوگی۔ اس لیے اس کی ہر مہربانی ہر اس کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا وہ مشرک ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، غرض کے جس مسلک سے بھی وہ تعلق رکھنے والا ہے، اس کی مہربانیاں سب کے لیے ہیں۔ یہ اس کے رب ہونے کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ مہربان ہے، حالانکہ ان میں سے ان سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح الرحیم، یہ بھی اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے ہر بندے پر رحم نازل کرتا ہے، دنیا میں اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا کہ میرا بندہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے ساتھ شرک کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کی پکڑ اسی وقت کر لے، لیکن پھر بھی وہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک صفت اس کی ہے الملک، یعنی وہ مالک ہے تمام جہانوں کا، اس جہان کا بھی وہی مالک ہے، غرض کہ اس جہان میں بھی یہ جہان تمام جہانوں کا وہی پالنے والا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ یہ جہان بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس جہان میں بھی اسی کی ملکیت ہے اور ہمیشہ ملکیت اس کی ہوتی ہے جس کی وہ چیز ہوتی ہے، یعنی تمام زمین و آسمان، دریاؤں، سمندروں کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، تو ظاہر ہے ملکیت بھی اسی کی ہوگی جس کی چیز ہوگی۔ جب بنایا تمام جہانوں کو اسی نے ہے تو ظاہر ہے ملکیت بھی اسی کی ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے، تو یہ تمام ملکیتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور وہی ہے سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا رازق، یعنی سب کا مالک بھی وہ ہے۔ مالک اس لیے ہے کہ اس نے پیدا کی ہے اور اسی کی یہ چیز ہے، خالق
اسی کا وہ خالق ہے، یعنی اس نے یہ تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے، تو مالک بھی وہ ہے، سب کا رازق بھی وہ ہے، یعنی وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ ہر چیز کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی پہچان اس کے ناموں سے ہوتی ہے، یعنی اس کی صفات میں جو چیزیں چھپی ہیں وہی اس کی پہچان ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیات مبارکہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یہاں پر السماوات، یہاں پر سماوات جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، یعنی ایک آسمان نہیں بلکہ تمام آسمانوں کا پیدا کرنے والا، تمام آسمانوں کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما فی الارض، یہاں پر ارض بھی جمع کا صیغہ لایا ہے، یعنی جتنی بھی زمینیں ہیں ان تمام زمینوں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، بے شک اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، وما فی الارض، اور زمینوں کی، یعنی ہر چیز اسی کے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ ظاہر ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے قادر بھی وہی ہوتا ہے، وہ چاہے تو سورج کو مشرق سے نکال دے اور چاہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے، بادشاہت تو صرف اور صرف اسی کی ہے۔ اور یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے، جیسا نام ہوگا ویسی ہی اس کی پہچان ہوگی، اور قرآن مجید میں اللہ کے ناموں کی پہچان مختلف طریقوں سے کروائی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سارے کے سارے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس تم اس کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، تو اس کے نام کے ساتھ اس کی صفات کی پہچان ہوتی ہے، یعنی الملک وہ مالک ہے، یا خالق وہ خالق ہے، وہ خالق ہے یعنی سب کا پیدا کرنے والا ہے، یا رازق وہ رزق دینے والا ہے۔ اس میں ہمیں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہاں پر ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ہر چیز کا مالک، خالق اور رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہاں پر تمام باطل معبودوں کو رد کر دیا گیا ہے کہ رازق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کو بھی واضح طور پر بتا دیا گیا جو غیر اللہ کی اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں کہ رازق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ رب العزت سے بخشش مانگیں، یعنی اگر ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم پھر کیا کہہ کے مانگیں گے؟ الغفور، یہ کہہ کر اپنے رب کو پکاریں گے۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی ہے بخشنے والا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے رب سے رحمت مانگے تو وہ کیا کہے گا؟ یا رحیم، اے رحم کرنے والے۔ غرض کے قرآن مجید میں اپنے رب کی اچھی طریقے سے پہچان ہوتی ہے کہ اس رب میں کون کون سی صفات ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ہماری کتاب قرآن مجید میں ملتی ہیں، جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں، جو ہمارے لیے شفا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے دلوں کو شفا بخشتا ہے، ہمارے دلوں پر زنگ لگنے سے ہمیں بچاتا ہے۔ غرض کے قرآن مجید میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس سے رزق ہم نے کس طرح مانگنا ہے، اور کس طرح وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، کس طرح ہم نے اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ تمام چیزیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا قرآن جو ہماری کتاب ہے، ہم پر نازل کیا گیا ہے، ہمیں یہ سب باتیں قرآن مجید کے علوم سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان کو اپنے رب کی صفات پتہ چل جائیں گی تو وہ صرف اور صرف اپنے رب سے رجوع کرے گا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، اور توبہ اور استغفار کرے گا۔ بس انسان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کے اعمال کا
دار و مدار بھی صرف اور صرف اس کے ایمان پر ہے، اور اپنے رب کے توحید ہونے یعنی اکیلا ہونے کا یقین ہوگا جب انسان کو، اور اس کا ایمان پختہ ہوگا، اور اللہ کی وحدانیت پر اس کو یقین ہوگا۔ اور قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ اخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس صورت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی یہاں پر اس کے اکیلا ہونے کے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، نہ اس کا ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ سونے کی حاجت ہے، غرض کہ وہ تمام حاجتوں سے پاک ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو بھی تم دنیا میں کما رہے ہو، یعنی اس سے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر دنیا میں اپنے رب سے اور اس کی صفات سے غافل رہو گے تو اپنا نقصان ہوگا، اور اگر ساری کی ساری دنیا اور ان کے مسلمان مل کر عبادت کرنا شروع کر دیں تو تب بھی رتی برابر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی عبادت سے، اور اسی طرح اگر سارے کے سارے مل کر نقصان کرنا شروع کر دیں تو تب بھی اس کا رتی برابر بھی نقصان نہ ہوگا۔ غرض کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں یا اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اگر عبادت تو اللہ رب العزت کی فرشتے بھی کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی ایک دوسری مخلوق پیدا کی جو میری عبادت کرے۔ تو انسان کے جنت میں داخلے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تو وہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب پر ایمان لائے تو وہ جنت میں ہر حال میں داخل ہوگا۔ انسان کا اگر ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوگا، اور وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرے گا، اور جب اسے اپنے رب کی صفات کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے، چاہے ہم نیکی کریں، چاہے ہم برائی کریں، چاہے ہم چھپ کر کریں، چاہے ہم سب کے سامنے کریں، تو کل قیامت کے دن ہمیں ہر حال میں اس کا جواب دینا ہوگا، حتیٰ کہ ہمارے اعضاء تک ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جب انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور وہ جانتا ہوتا ہے کہ میرا رب السمیع ہے، یعنی وہ سننے والا ہے، میں اگر 7 پردوں میں بھی اس کو پکاروں گا تو وہ مجھے سنے گا، میں اندھیروں میں بھی اس کو پکاروں گا تو وہ مجھے سنے گا، اگر میں اجالوں میں بھی اس کو پکاروں گا تو وہ مجھے سنے گا، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، اور وہ ہمارے اندر کے خیالات سے بھی واقف ہے، جو ہمارے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں یا وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کو اپنے رب کی ان تمام صفات کے بارے میں معلوم ہو تو وہ کبھی بھی گناہ کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، اور یاد رہے کہ ہمیں جب ان صفات کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم ہر موقع پر اپنے رب کو اس کی ان صفات سے پکاریں گے، اور جب ہم زندگی میں کسی بھی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور اپنے رب کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہوگا، ان تمام صفات کے بارے میں اور دین کے بارے میں ہمیں جب معلوم ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اپنے رب کو سچے دل کے ساتھ پکاریں گے، اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا ہے اور دین کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا اور دین میں سمجھ ہوگی اتنا ہی ہم اپنے رب کے قریب ہوں گے، ہم خلوص کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کریں گے، عبادت میں ہمارا دل زیادہ لگے گا۔ ایک تو صرف ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور باقی ہم سارا دن دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور جب ہم اپنے رب کی صفات ہمیں معلوم ہوگی، دین کی صحیح سمجھ ہوگی، تو ہم عبادت سے اگلے لیول پر اپنے رب کو یاد کریں گے، یعنی ہمارا شمار متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل ہوگا۔ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے،
اور جو لوگ اپنے رب کو نہیں جانتے، یعنی وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ دین سے دور ہیں اور وہ اپنے رب کی صفات کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں ہے، دن رات وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ دنیا کے کاموں میں ہی غافل رہتے ہیں، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ اگر وہ ان صفات کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنے رب سے دور رہیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کا سیکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ جب دین کا علم ہوگا تو وہ اپنے رب کی تڑپ رکھے گا، یعنی جو بھی انسان دین کا علم اس کو حاصل ہوگا تو وہ اپنے رب کی تڑپ رکھے گا اور خود بخود اپنے رب کی طرف کھینچا چلا جائے گا، تو پھر اسے کوئی بھی اپنے رب کے آگے جھکنے سے نہیں روک سکتا۔ اور یہ اللہ رب العزت کو یہ بات اپنے بندے کی بہت پسند ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، کہ دنیا میں تھکا ہارا مشکلات سے ٹوٹا ہوا وہ اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے، اور یہ سچا اور متقی اور پرہیزگار انسان ہونے کی پہچان ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اطمینان میں ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، خبردار سن رکھو بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ بے شک انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن افسوس آج کل کے انسان ہم دنیا میں اتنے غافل ہو گئے ہیں اور اصل مقصد کو بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، بے شک سارے کے سارے اچھے نام اللہ رب العزت کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم اللہ کو اس کے ان ناموں کے ساتھ پکارو، اور ان ناموں سے ہی اس کے اپنے رب کی انسان کو پہچان ہوتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ ان تمام ناموں سے واضح طور پر ان لوگوں کی عقل پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے جو سوچتے ہیں کہ کوئی اور ہستی ہے جو ان تمام نظام عالم کو چلا رہی ہے۔ تمام باطل معبودوں کا رد ہو جاتا ہے۔ ان ناموں کی پہچان کے بعد کوئی کم عقل ہے جو اپنے رب کی عبادت نہ کرے اور اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرائے اور کسی اور سے مدد مانگے۔ تو قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ کے ناموں کو واسطہ دے کر کہا گیا کہ تم ان ناموں کو یاد کرو اور مانگو، اور جو مانگو یہ ملے گا، کیونکہ اس میں اس کی صفات موجود ہیں۔ جب اس کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر جو بھی تم مصیبت یا تکلیف میں اس کو پکارو گے تو وہ تمہاری مصیبت اور تکلیف میں اس کو دور کرے گا، کیونکہ جب وہ اپنے رب کی پہچان کو پا لیتا ہے، یعنی انسان جب اپنے رب کی پہچان کو پا لیتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ تو جب انسان حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پا لیتا ہے تو پھر وہ اسی سے مدد مانگتا ہے، اور وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر کے کسی بھی مشکل یا پریشانی کے وقت وہ فوراً اپنے رب سے مدد مانگتا ہے۔ تو جب وہ اپنے رب سے مدد مانگتا ہے تو گویا کہ اس کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی پھر اس کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی صفات کو پہچانتا ہے، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگتا ہے، رو رو کر دعائیں مانگتا ہے۔ تو یاد رہے کہ زندگی میں کسی بھی مشکل، تکلیف یا مصیبت کے وقت یا ناگہانی آفت کے وقت آپ اپنے رب کو ان ناموں کے ساتھ پکارو گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور ہر حال میں قبول کرے گا، کیونکہ سچے اور پکے انسان کی پہچان ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔